اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بدترین شکل جھوٹ کی یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین، جھوٹ وہ لوگ مانتے ہیں اور وہ بولتے ہیں الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والا شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سب سے پہلا مومن میرے آپ کے نبی ہیں، اور ان کے سچا ہونے کے لیے ریکارڈ نہیں پیش کیا تھا جس نے کبھی لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا کبھی اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہی نہیں۔ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جو اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، سب سے بڑے جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں۔ دین کا مسئلہ کر رہے ہیں، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، خواب میں ملی مجھے، اللہ نے مجھے پیغام دیا، کشف ہو گیا، مجھے بتا دیا گیا، مجھے امر ہوا، مجھے حکم ہوا، اس قسم کی بڑی باتیں آپ کو ملیں گی اور ڈھٹائی کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں۔ میری اللہ سے بات ہوئی، میری رسول اللہ سے بات ہوئی، اللہ کے نبی مجھے ملے ہیں، میں اللہ کے رسول سے ان کے روزے میں ہو کے آیا ہوں، نبی کریم میرے پاس آئے، اللہ کے رسول تشریف لے ہیں۔ اس قسم کی باتیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لوگ بیان کریں، لیکن کوئی ڈر نہیں کہ ایک مومن جس کے دل میں ایمان کی رتی موجود ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم الکاذبون، یہ لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بری صفت سے ڈرایا اور دھمکایا، فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ صحیح مسلم کی روایت ہے بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ اس میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، بس اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم بعض کا صرف اپنی مجلس کو بکھانے کے لیے اور مجلس کی لذت اٹھانے کے لیے اور مجلس کو جمانے کے لیے اور مجلس میں ہنسانے کے لیے خواہ اور کوئی بات نہیں ملتی تو پتہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، میں نے سنا ہے، کیا سنا ہے تم نے؟ سنا ہے تو چپ رہے، جب تک آپ کے پاس کوئی پکی بات نہیں تو پھر سنی سنائی بات کہنے کی ضرورت۔ فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں ادھر جا رہا تھا، فلاں خروج جا رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، سنا ہے کہ فلاں دکان بند ہے، سنا ہے کہ فلاں رسے کو سنا، فلاں کے اوپر چھاپا پڑا ہے، سنا ہے تو چلو، جب تک تو نے آنکھوں سے دیکھا ہے تب تک تجھے بات کرنے کی ضرورت ہے کوئی؟ نبی کریم فرماتے ہیں کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر۔ میرے ورثے میں سامنے کوئی بات کر کے گیا اور میں نے پتہ چلا فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، میں نے یہ تصدیق نہیں کی، اس کو فون نہیں کیا، اس سے پتہ نہیں کیا، جی یہ کل کی بات ہے، وہاں پہ مسجد کے بعد ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، سنا جی آپ کا کفیل آپ کا خروج لگا رہا ہے، کہتے نہیں، وہ شخص کہتا ہے خود کہتے نہیں جی ہمارا تو کوئی، کہتے یہ لوگ تو یہی کہہ رہے تھے، فلاں بندہ کہہ رہا تھا، فلاں بندہ کہہ رہا تھا ان کا کفیل جو خروج لگا رہا تھا۔ اور یہ حدیث یاد رکھیے صحیح مسلم کی، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی کی بات کو بیان کر دے۔ جھوٹ بولنے سے آدمی کا وقار کم ہو جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، عزت کم ہو جاتی ہے، نظروں سے گر جاتا ہے بندہ۔ معاشرے کے اندر اگر آپ اپنی عزت اور وقار اور واللہ جلال کی زندگی چاہتے ہیں نا، سچ بولے، زندگی بھر سچ بولے، اطمینان چاہتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے شخص تو اس کا دل کانپتا رہتا ہے، وہ کہیں پتہ نہ لگ جائے، کفیل کو پتہ نہ لگ جائے، مدیر کو پتہ نہ لگ جائے، یہ میں نے گڑبڑ کی ہے، یہ چوری کی ہے، یہ پیسے میں نے رکھے ہیں۔ اس کو آخری خروج نہائی لگنے تک اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ جو چوری کر کے جا رہا ہوگی اس کا پتہ۔ اضطراب اور یوں کیفیت اس کی آخری لمحات تک وہ اسی اضطراب میں رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، پشیمان، قلق کی زندگی، ساری رات وہ سوچتا رہتا ہے جو چوری آج کی ہے نا کہیں اس کا پتہ نہ چلتا ہے۔ کیا فائدہ ایسے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کا اور اپنا سکون برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ ایسے خیانت کرے، تھوڑے پہ گزارا کرے، حلال پہ گزارا کرے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں منافقین کی صفات میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار کو بنایا تھا، منافقین نے مسجد بنائی تھی مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، مدینہ کے اندر بنائی تھی،
جن لوگوں نے مسجد درار کو بنایا کفرن و تفریقم بین المؤمنین، کفر کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی ڈالتے ہوئے، اور اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے لیے جائے پناہ کے طور پہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ خیر کا اور اچھائی کا ہے، ہم اس سے بھلائی چاہتے ہیں، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہم لکاذبون، بے شک یہ کیا ہے، جھوٹے۔ یہ منافقین کی مذموم صفات میں سے بدترین صفات میں سے ایک صفت نفاق جن کے اندر بھرا ہوا تھا، وہ اس قسم کی باتوں کا سہارا لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن ازلم ممن افترى على الله الكذب او كذب بآياته، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ مانتا ہے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ انه لا يفلح المجرمون، اور جرم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جرم ہے، جھوٹ ایک جرم ہے، اور یہ جرم کرنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اور سب سے بڑا جھوٹ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ ماننا ہے، دین کے اندر جھوٹ ماننا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں کئی مقام پہ اس کو ذکر بھی کیا ہے، اسی مذمت میں اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو، فحاشی کے کاموں کو جو ہے نا وہ حرام کیا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے برائی کے کام، ظاہری طور پر بھی اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی، اور بغیر ناحق کسی کے اوپر ظلم کو بھی حرام کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کو بھی حرام کیا ہے، جس کی اللہ نے دلیل نہیں اتاری ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور جو چیز تم نہیں لگ رکھتے اس کو اللہ کے ذمہ لگانا، یہ بھی ان حرام کردہ کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ کے بارے میں بات، دین کے بارے میں بات ہے، حلال کو حرام کہنا اور حرام کو حلال کہنا، یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، تم ایسی بات نہ بولو تمہاری زبانیں بولتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ بولو، جھوٹ باندھو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی فلاح نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھ لیں آپ یہ پچھلے مہینوں میں جو لوگ مختلف خواب اور قصے اور کہانیاں بیٹھ کے سنا رہے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے، کیسے رسوا کیا، ذلیل کیا آپس میں ایک دوسرے کو، جب بنیادی جھوٹ کے اوپر، جھوٹے خوابوں کے اوپر ہو تو کس قدر ذلیل اور رسوا کیا ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے آپس میں تفریق پیدا کر کے اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا کر کے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، کہہ دیجئے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم کا فرمان ہے سب سے بدترین شکل جھوٹ کی ہے، من تعمد علی کذبا فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ، من کذب علی متعمدا، یہ بھی روایت کے الفاظ ہے من کذب علی متعمدا، جو آدمی جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کا ہے۔ نبی کریم کے اوپر جھوٹ باندھ، رسول کے اوپر، اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے اپنی کتاب، اور جبکہ اللہ نے وہ کہا بھی نہیں ہوتا۔ دین کا مسئلہ اپنی طرح سے بیان کرنا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکنے کے مترادف قرار دیا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دونوں باتوں کا، سچائی کا بھی ذکر کیا اور جھوٹ کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی إلی البر، اپنے امتی کی تربیت اللہ کے نبی نے کی، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑیں، فإن الصدق یہدی إلی البر، سچائی نیکی کی طرف۔ جب آپ سچ بولیں گے تو یقیناً اس کا نتیجہ نیکی نکلے گا، سچ بولنے میں نیکی ہے، اس کے اوپر جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ بھی نیکی ہے۔ فإن الصدق یہدی إلی البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جب تو نیکی کرے گا تو نیکی کہاں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی۔ کام میں سچ بولے، گاہک کو ڈیل کرنے میں سچ بولے، آپ ایک نمبر چیز دیں، سچ بولے ان کے ساتھ اور واقعی سچ کر کے دکھائے، اس میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ نہ رہے گاہک اگر نہیں آتا تو نہ آئے، اللہ بھیجے گا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ جھوٹ بول کے غیر معیاری چیز لگا دیں، دو نمبر چیز لگا دیں، اور جب وہ آپ اس سے بات کریں تو بات اس سے ایک نمبر کا اتفاق کریں، جینون پارٹ امپورٹنٹ فلاں ہے،
جاپانی ہے، لیکن آپ تجاری لگا دیں اس کے اوپر جھوٹ کی بنیاد، جو آپ کے اس کے مطابق آپ بھلے وہ اتفاق کرے نہ کرے اس کی قسمت کی بات. اگر آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے اللہ نے حلال طریقے سے، وہ آ کے رہے گا، اللہ کی قسم آ کے رہے گا.